یہ آیت سورہ انعام کی ہے اور 128 آیت ہے، اور اس کے اندر یہ اندازہ ہوگا کہ مشرک اور کافر کن شخصیات کو مانتے تھے۔ کیا وہ انبیاء اور صلحاء تھے جس کے اوپر یہ سارا لٹریچر کتاب التوحید کا اور سارا بیان کیا گیا ہے، یا کوئی وہ اور تھا؟ وہ کون تھے؟ بس سب سے بڑا مسئلہ سمجھنے والا یہ ہے کہ جن کو وہ الہہ مانتے، معبود مانتے، وہ تھے کون؟ اسی قرآن کریم کی چند آیات پر میں عرض کرتا ہوں، اور جن کے وہ بت بنائے گئے تھے وہ کون تھے۔ اگر اس مسئلے کو سمجھ لیا جائے، اور میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ یا اللہ، میں اس مسئلے پر بڑی تفصیل سے گفتگو کر رہا ہوں، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اس بات کو لوگوں کے دل و دماغ میں اتار دے اور لوگ سمجھ لیں کہ تیرا کلام، تیرا قرآن تیرے پیاروں کی عظمتیں بیان کرتا ہے، اور تیرے دشمنوں پر لعنت بھیجتا ہے، تیرے دشمنوں کا رد کرتا ہے، اور تیرے دشمن وہ ہیں جو تیرے مخالف ہیں، نہ وہ تجھے مانتے ہیں، نہ تجھے مانتے ہیں، تنہا نہیں مانتے تجھے، نہ وہ تیرے انبیاء کو مانتے ہیں، نہ صالحین، نہ آخرت کو تو مانتے ہیں۔ ان کا قرآن رد فرماتا ہے قرآن میں، تو انبیاء اور صالحین کی تو تعریف اور عظمتوں کو بیان کرتا ہے، لیکن شبہ ڈالنے والے لوگ ان آیات کا اطلاق ان کے اوپر کرتے ہیں، تو یہ فہم قرآن سے دوری کی وجہ ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اس محنت کو کہاں تک قبول فرماتا ہے اور کہاں تک لوگوں کے ذہن میں یہ بات جاتی ہے۔ میں اللہ کے حضور اس بارے میں دعا گو ہوں۔ آیت 128، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمام مخلوقات کو جمع فرمائے گا، جس میں قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ، یا اس میں جنات بھی ہوں گے اور انسان بھی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر فرمائے گا، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جماعت جنات کی، تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے، بہت سے لوگوں کو تم نے حاصل کر لیا، قد استکثرتم من الانس، اور تم نے ان کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ اللہ تعالیٰ ایڈریس فرمائے گا قیامت کے دن جنات سے۔ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ، جو انسان کے ساتھ اپنا لیے، جو انسانوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے، وہ کہیں گے، انسان کہیں گے، جو جنات کے دوست ہوں گے، وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم میں سے ایک دوسرے نے فائدہ حاصل کیا تھا۔ آسان لفظوں میں دوبارہ کہہ دوں کہ جنات اور انسان قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جنات کو اور انسانوں سے مخاطب کر کے فرمائے گا، پہلے جنات سے، کیا جنوں تم نے بہت سے انسانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا؟ تو انسان کہیں گے، جو جنات کے دوست ہوں گے، اولیاءہم من الانس، جو اولیاء الشیطان ہوں گے، وہ اقرار کریں گے، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجرنا الذی اجلت لنا۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے ایک دوسرے کو خوب یوز کیا، یعنی جن کہیں گے ہم نے انسانوں کو یوز کیا، اور انسان کہیں گے ہم نے جنات کو یوز کیا، اور ایک دوسرے سے فائدے حاصل کیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور ہم نے اس اپنی معین میعاد تک آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی تھی، جو وقت مقرر تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، قال النار مثواکم، تم جہنم میں چلے جاؤ، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، جس میں ہمیشہ رہو گے، ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہو تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان کا ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن وہ کیا کہیں گے، اقرار کریں گے کہ ہم نے ایک دوسرے کو استعمال کیا، ہم نے بینیفٹ لیا، اور اللہ ان کو جہنم کے اندر بھیج دے گا۔ یہ جنات تو جنات ہیں، انسان کون مراد ہیں اس سے وہ انسان مراد ہیں جو کاہن اور جادوگر ہیں، جنہوں نے
اس تفسیر کے اندر جس کو میں یوز کرتا ہوں حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی ہے، وہ کہتے ہیں دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان ان کی غیبی خبروں کی تصدیق کرتے رہے تھے جو شیاطین و جنات کی طرف سے کہانت کے طور پر پھیلائی جاتی تھی۔ یہ گویا جنات نے انسانوں کو بیوقوف بنا کر فائدہ اٹھایا، اور انسانوں کا فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ انسان جنات کی بیان کردہ جھوٹی یا اٹکل پچو باتوں سے لطف اندوز ہوتے اور کاہن قسم کے لوگ ان سے دنیاوی مفادات حاصل کرتے۔ یہ اگرچہ سب لوگوں نے لکھا ہے، لیکن حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی یہ جو کنگ فہد کا ترجمہ ہے اس کو میں پیش کر رہا ہوں۔ یعنی اس سے مراد کاہن ہیں کہ جو مشرکین تھے وہ ڈائریکٹلی پہلے کاہنوں کو مانتے، کاہن جنات سے خبریں لیتے، اور جنات آسمان پر جا کر ملائکہ کی باتیں سنتے تو جن کاہنوں کو بتاتے، کاہن لوگوں کو بتاتے، اور جن ان کاہنوں کو استعمال کرتے، کاہن جنات کو دنیاوی مفاد کے لیے استعمال کرتے۔ تو گویا مشرکین کے جو معبود تھے وہ یوں ہو گئے کہ جنات ہو گئے، اور شرک فی الاحکام میں ان کے سردار اور ان کے کاہن ہو گئے، کاہنوں نے ان کو اس طرف لگایا تھا۔